عربک پروورب آتا ہے جس میں کہتے ہیں التعلیم افضل استثماری لمستقبلی کا، ایجوکیشن از دا بیسٹ انویسٹمنٹ ٹو یور فیوچر۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جیسے وہ آج ہمیں فائدہ دے رہا ہے کہ ہمارا آج اللہ سے ایک تعلق بلڈ ہو رہا ہے، مستقبل میں بھی یہ علم جو آج ہم وقت لگا رہے ہیں، فیوچر میں بھی یہ علم ہمیں رب کی قربتیں پانے میں مدد دے گا۔ اس لیے کہ جو عربک پروورب ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی آج کی تعلیم آپ کے مستقبل کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور ہم اس وقت قرآن پڑھ کر ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو علم ہے، جو کسی بھی کیٹیگری میں آپ علم کو دیکھتے ہیں، علم اس دنیا کی زندگی میں رب کی طرف سے انسانوں کو ایک انعام کے طور پر دیا گیا ہے۔ آخر فرائض کا علم ہوتا ہے، نوافل کا علم ہوتا ہے، واجبات کا علم ہوتا ہے، جو سنن ہوتے ہیں جن کو آپ مسنون اعمال کہتے ہیں ان کا علم ہوتا ہے، اور یہ علم ہے جو انسان کو باقی مخلوقات سے ایک الگ امتیاز دیتا ہے، ایک الگ پوزیشن دیتا ہے۔ علم کے لیے کہتے ہیں کہ علم قوموں کی ترقی اور ان کے زوال کی وجہ بنتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب آپ قوموں کی ترقی اور زوال کی بات کرتے ہیں تو آپ اس علم کو درمیان میں سے نہیں ہٹا سکتے جو کہ آسمانوں سے وحی کی شکل میں آتا ہے۔ اسلام نے شروع سے علم حاصل کرنے پر انکریج کیا ہے۔ جتنے انبیاء آئے انہوں نے ہمیشہ، کیونکہ سب اللہ کے دین کو پریزنٹ کرنے والے تھے، تو سب نے الحمدللہ علم کی اہمیت کو ہمیشہ واضح کیا۔ آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتے ہیں جہاں آتا ہے کہ غزوہ بدر میں جب قیدی آئے ہیں قریش کے، تو ان کی رہائی کے لیے ان کے جو رینسم کو رکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ رقم دیں اور پھر وہ اپنے شہر اپنے ملک واپس چلے جائیں، اور جو غریب تھے ان کو کہا گیا کہ آپ کو ہم بلا معاوضہ چھوڑ دیں گے۔ اور جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان قیدیوں میں، تو مسلمانوں کی یہ فار سائٹڈنس دیکھیں کہ مسلمانوں نے ان سے کہا کہ آپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہے تو آپ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے، اور جب آپ 10 بچوں کو پڑھنے لکھنے کے قابل کر دیں گے، یعنی کہ جو مدینہ کے بچے اس وقت مسلمانوں کے ہیں، تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ آپ نے اکثر صحابی ایک اللہ کے آتے ہیں جن کا نام بہت پرومیننٹلی سنا ہوگا، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ یہ جو پروسیس ہوا تھا جس کے اندر قریش کے قیدیوں نے مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا تھا، زید بن ثابت بھی انہی بچوں میں سے ایک تھے۔ آپ دیکھیں نا، کسی کا صدقہ جاریہ کسی اینگل سے تو بنے، اور پھر زید بن ثابت وہی ہیں جو کاتب وحی تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحی لکھنے کی، قرآن لکھنے کی، قرآن کمپائل کرنے کی ذمہ داری دی ہوئی تھی۔ تو اسی موقع پر کہا جاتا ہے کہ جو بدر کے موقع پر قیدیوں نے مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا تھا، زید بن ثابت نے اسی موقع پہ پڑھنا لکھنا سیکھا تھا۔ علم کی اہمیت ڈے 1 سے قرآن میں نظر آتی ہے۔ ہمارا المیہ آج ہے کہ ہم نے مسلمان ہوتے ہوئے خود کو اصل علم سے دور کیا ہوا ہے۔ جب بھی مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ایک اپنی فریڈم رکھنے والی ایک سٹیٹ میں رہتے ہیں، بلکہ ٹیکنیکلی اگر آپ غور کریں تو ہم مسلمان مینٹل سلیوری کا کافی حد تک شکار ہیں، اسی لیے مسلمان اپنی شناخت کھو بیٹھے ہیں۔ تو جس مسلمان کے پاس رب کا دیا ہوا علم نہیں ہوگا وہ غلام بن کر رہتے ہیں، جس مسلمان کے پاس یا جس قوم کے پاس رب کا دیا ہوا دین نہیں ہوگا وہ آہستہ آہستہ اپنی شناخت کھوتے جاتے ہیں۔ تو علم کے فائدے ہیں، ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ علم کتنے فائدے دیتا ہے، اور اسپیسیفکلی ہم اس وقت علم کی بات کر رہے ہیں جو کہ ریلیجس نالج ہے، جس کو آپ ڈیوائن نالج کہتے ہیں۔ اس ریلیجس نالج کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر میں آپ کے سامنے صرف 11 پوائنٹس رکھوں بالکل میجر، جو آپ کا ویژن ہونے چاہیے کہ میں قرآن کیوں پڑھتی ہوں، میں اسلام کا علم حاصل کیوں کرتی ہوں، کیوں مجھے جو ہے وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کے ساتھ اور اپنی زندگی کی ہسل بسل کے ساتھ قرآن کے ساتھ بھی تھوڑا سا وقت ضرور لگانا ہے۔ اب وہ وقت لگانے کا کرائٹیریا آپ کا اور میرا الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن میرا ویژن کلیئر ہونا چاہیے کہ میں یہ وقت کیوں لگاتی ہوں۔ علم نمبر 1، we are talking about religious knowledge, we are talking about divine knowledge, we are talking about قرآن۔ قرآن کا علم حاصل کرنے کا فائدہ نمبر 1 یہ انبیاء کی انہیریٹنس ہے، یہ انبیاء کی میراث ہے۔ نمبر 2، میرا یہ علم جو میں دنیا میں حاصل کرتی ہوں یہ موت کے بعد بھی میرے ساتھ رہے گا۔ نمبر 3، دنیا میں جب تک میں رہوں گی
میرے رب کے کلام کا علم میری حفاظت کرے گا. نمبر 4, علم کے محتاج ہم سب ہیں. اٹس مائی ریکوائرمنٹ, اٹس مائی نیڈ. یہ میری نیڈ ہے اور اگر کوئی میری نیڈ پوری ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس میں میرا فائدہ ہے. اسی علم کی بیسس پر فرشتوں کو سجدہ کرنے کو کہا گیا تھا. علم حاصل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ درجات دیتے ہیں. آخر سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے پرندے علم حاصل کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں علم میں اضافے کی دعائیں انبیاء نے کی ہیں. ربی زدنی علما موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. علم ڈیوائن نالج جنت کے راستے پر لے کر جاتا ہے. علم صاحب علم کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے. چاہے آپ کسی کو بیٹھ کر بتا نہیں بھی رہے لیکن آپ کی پرسنالٹی سے جو علم ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی اتنی اسٹرانگ انٹینسٹی ہوتی ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے. علم کا فائدہ, ڈیوائن نالج کا فائدہ, اف اٹس ریئلی ہیو اے گڈ ایبزارپشن لیول, تو علم کا فائدہ ہوتا ہے کہ علم انسان کو مٹھاس اور تاثیر دے دیتا ہے. اس کی لہجے میں مٹھاس اور اس کی گفتگو میں تاثیر آ جاتی ہے. علم انسان کو انسانوں کی قدر کرنا سکھاتا ہے. اور آج ہم انسانوں کا حال تھوڑا سا الٹا ہے. وی آنر آر تھنگس اینڈ وی یوز ہیومن بینگس. حالانکہ اپوزٹ ہونا چاہیے. وی شوڈ یوز تھنگس اینڈ وی شوڈ آنر ہیومن بینگس. قرآن سکھاتا ہے کہ اپنا فریم ٹھیک کر لو. ہم نے فریم الٹے کیے ہوئے ہیں. آپ کے گھر میں جو سائڈ ٹیبل پر یا آپ کے شیلف پر کرسٹل واز رکھا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم زیادہ کیئرفل ہوتے ہیں کہ اس کو یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھنے میں ٹوٹ نہ جائے, گر نہ جائے, اسکریچ نہ آ جائے, کہیں جو ہے وہ میرے ہاتھ سے سلپ نہ کر جائے. اور اس واز کے مقابلے میں میرے گھر میں جو انسان رہتے ہیں میرے غصے اور میرے غلط جذبات اور میرے فنگر پوائنٹنگ سے ان کے جذبات کتنے مجروح ہوتے ہیں کب ہم پرواہ کرتے ہیں, کب ہمیں فکر ہوتی ہے. تو ہم انسانوں کے فریمز کو سیدھا کرنے کے لیے قرآن آتا ہے. قرآن سکھاتا ہے انسانوں کو آنر کرو, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اور چیزوں کو استعمال کرو. ہم یہ جو الٹا ڈیفینیشن لے کر بیٹھے ہیں کہ انسانوں کا استعمال کرتے ہیں اور چیزوں کو آنر کرتے ہیں, یہ سراسر ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے اور ہمیں اس کا علم نہیں ہو رہا. تو یہ 11 آپ کہہ سکتے ہیں فائدے ہیں جو ذہن میں رکھنے چاہیے تاکہ بندہ علم حاصل کرتے ہوئے اپنی اصلاح بھی کرے, اپنے آس پاس اس علم کی خوبصورتی بھی بکھیرے, اپنی دنیا اور آخرت سنوارے. اس علم کو قرآن کے سائے میں ہم جو حاصل کرتے ہیں اسی کی ایک جھلک یہ ہماری الحمدللہ ان ڈیپتھ اسٹڈی کی کلاس ہے. ظاہر ہے ان ڈیپتھ اسٹڈی کی کلاس آپ لوگوں کو ویسے بھی بہت فائدہ دے رہی ہے اور 2 سال سے آپ کی بھی خواہش اور آپ کی بھی بہت جو اصرار رہا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ اب تک کرا رہے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو امپیکٹ ان ڈیپتھ اسٹڈی کا رمضان کے مہینے میں ہم محسوس کرتے ہیں وہ ڈبل ٹرپل بینیفٹس دیتا ہے. اس لیے کہ یہ علم ہے نا تو یہ آپ کی اور میری زیادہ گرومنگ کرتا ہے. ریسیپٹیو ہم رمضان میں زیادہ ہوتے ہیں. شاعر نے کہا ہے نا کہ اپنا مقام انسان پہچانتا ہے کہ انسان اس علم کی وجہ سے ایک شان رکھتا ہے. خاک بدن کا مرتبہ پہچان اے انسان, تیرے لیے خدا نے فرشتے جھکائے ہیں. فرشتوں کو کیوں جھکایا گیا تھا؟ اس لیے کہ اللہ نے آدم کو علم دیا تھا اور اسی انسان کو کردار کی بلندی اور اطاعت کی منزلیں سکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو قرآن دیا گیا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.